اچھا، اب ایک اور بھی ایشو ہے جی، یہ بڑا اہم ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، تو سینٹ کے الیکشن میں کچھ ایسی شخصیات بھی حصہ لے رہی ہیں جو نگران حکومت ابھی چند دن پہلے ختم ہوئی ہے، اس میں ان کے پاس اہم عہدے تھے. مثلا نگران وزیر اعظم تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور پنجاب کے نگران چیف منسٹر تھے محسن نقوی صاحب، وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو اس پہ تحریک انصاف کے ایک رہنما جو ہیں، جو کہ قانون دان بھی ہیں، علی محمد خان صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل 224 جو ہے آئین پاکستان کا، اس کی کلاز 1B clearly states that a minister, CM or PM of an interim setup can't contest elections which they are supervising. If they can't even contest elections, how can they even think of joining the cabinet of the incumbent government? Strange things happening in Pakistan. اور آگے پھر انہوں نے جو آئین کا وہ جو متعلقہ آرٹیکل ہے اس کا اسکرین شاٹ بھی لگایا. تو ناز بلوچ صاحبہ، میں اس پہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پہلے تو ایک جو نگران وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی صاحب، وہ انہوں نے جیسی الیکشن کی تاریخ آئی تو انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی، الیکشن لڑا. اب وہ بن گئے ہیں چیف منسٹر بلوچستان کے، اور اب سینٹ کے الیکشن میں آ گئے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب. تو یہ آپ کے خیال میں کوئی ایک قانونی پیچیدگی نہیں پیدا ہو رہی؟ دیکھیں، سرفراز بگٹی صاحب نے تو پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا، الیکشن سے قبل ہی انہوں نے اپنی سیٹ سے دستبردار ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی اور الیکشن لڑے. تو وہ تو ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل جہاں پہ ہمارے آئین اور قانون اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو رائٹس ہیں، وہ رائٹس کسی کو اس رائٹ سے محروم بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور جو رائٹس جہاں پہ قانون جو ہے وہ آئین کلیئر ہے جن چیزوں پہ، تو اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن اور جو نامینیشنز فائل کیے گئے ہیں اسی کے بعد اسکروٹنی کا عمل ہوتا ہے، اور اسکروٹنی ہوتی اس لیے ہے کہ کون کوالیفائی کرتا ہے اور کون کوالیفائی نہیں کرتا. سو دس ول بی آل ڈیسائیڈڈ آفٹر دا اسکروٹنی. اچھا جی، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو حوالہ دیا جا رہا ہے ان کے آرٹیکل 224 کا، تو کیا یہ جو نگران حکومت تھی، اس کے وزیر اعظم اور اس کے جو وزیر اعلیٰ تھے، وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے میر صاحب، یہ کوئی پولیٹیکل نقطہ تو ہے نہیں، یہ پیورلی ایک قانونی نقطہ ہے، اور آئین کا جو آرٹیکل 224 ہے وہ اس بارے میں جو اپنی ڈکلیریشن دے رہا ہے، اس کو جو اس کی تشریح کرنی ہے یا اس کو جو ڈیفائن کرنا ہے یا اس کے اوپر جو ایکشن لینا ہے وہ ریٹرننگ آفیسر نے لینا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بیٹھے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جاری کروں. آپ نے بالکل صحیح مثال دی بگٹی صاحب کی، سرفراز بگٹی صاحب کی، کہ الیکشن سے 2 ماہ پہلے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کیونکہ وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے تھے. اب کون سا ایسا راستہ ہے؟ ظاہر ہے جو لوگ یہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی سیاسی میدان میں کوئی نئے نہیں ہیں، وہ بھی منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور کافی اس پروسیس سے گزر کے آئے ہیں. تو کیا انہوں نے اس کی توجیہ دینی ہے اور کیا انہوں نے اس کے لیے اپنا ڈیفنس دینا ہے، وہ ریٹرننگ آفیسر کو دیں گے انشاءاللہ، اور وہیں پہ فیصلہ ہوگا. تو جنید صاحب، آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ اعتراض تو سامنے آ گیا ہے، تو کیا یہ باقاعدہ ریٹرننگ افسر کے سامنے بھی اعتراض کیا جائے گا؟ نہیں، انشاءاللہ بالکل ہم اعتراض کریں گے، لیکن وہ یہاں پر یہ بندہ اسپیسیفک ہوتا ہے کہ بندہ کون ہے. جو بندے ہے وہ اگر ہم اعتراض بھی کرے تو انشاءاللہ وہ الیکشن لڑیں گے، چاہے قانون جو بھی کہے، آئین جو بھی کہے. تو جو لوگ ہیں، کیونکہ جن لوگوں کی اس کو سپورٹ ہے، تو اس کے آگے آئین اور قانون اور ادارے کافی کمزور ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ الیکشن لڑ جائیں گے. اچھا جنید صاحب، جو ہے نا، یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، ادھر لمبی بات نہیں کرتے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور بڑی کنونسنگ بات کرتے ہیں. تو لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ویسے میں عرض کروں جی کہ آئین اور قانون جو ہے وہ نہ اتنا کمزور ہے اور نہ اتنی آسانی سے اس کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر واضح طور پہ کوئی آئین کی آرٹیکل کی خلاف ورزی کر رہا ہو اور اس کو ڈائجسٹ کیا جائے، یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ سارے بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں، اگر انہوں نے کوئی راستہ دیکھا ہے تو تبھی وہ اس راستے پہ چلے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک اور ایشو یہ آ رہا ہے جنید صاحب کہ اب آپ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے ہیں اور IMF کا وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوں گے، اور جیسا کہ سوئی ناردرن جو ہے وہ حکومت سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے گیس کی قیمت میں 147% اضافہ کرنا ہے، اور 147% اگر نہ ہو، فرض کریں اگر 47% بھی اضافہ ہو جائے تو عوام پہ تو بڑا بوجھ پڑے گا.
تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مہنگائی کا طوفان ہوگا اس کی وجہ سے آپ پر پریشر آئے گا پبلک کا کہ اس کے خلاف بولو؟ نہیں بالکل، اب ہم پہ اب بھی پریشر ہے، لیکن میرا تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمدردی ہے کہ حکومت میں گئے، بیچارے تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے. جو کمشنر پینڈی کا اس کا تو فرمائشی جو سٹیٹمنٹ آیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کو یہ میسج دیا گیا، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو خیر گواہی نہیں دیں گے کہ یہ حکومت میں جانے کو تیار نہیں تھے. پھر اس کو بتایا گیا کہ آپ نے اگر حکومت نہیں لینی تو آپ کو ہم اپوزیشن کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے. جو فیصلے تو ڈاکٹر صاحب کی پارٹی نے تو نہیں کرنے، وہ تو ان لوگوں نے کرنا ہے جس نے کہا کہ نواز شریف ہمیں قبول نہیں ہے، شہباز شریف قبول ہے، ڈیفنس منسٹر ہم دیں گے. سرفراز بگٹی صاحب کو آج پارٹی جوائن کرایا اور پھر چیف منسٹر بنا دیا. تو اختیار تو ان لوگوں کے ہے. یہ بیچارے جو ہے ان پہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی کوئی ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، لیکن یہ جو نزلہ ہے وہ اس کی پارٹی پہ گزرے گا. اور یہ پہلے بھی اس کے ساتھ یہی ہوا اور دوبارہ ہوگا. ہم تو انشاءاللہ روڈوں پہ ہوں گے، ہمارا تو ہے. ہم تو الیکشن کو بھی، بلکہ اس حکومت کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ 539 کے تحت آئی ہوئی حکومت ہے. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ مینڈیٹ نہیں. جب ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تو یہ کس طرح فیصلے کر سکتے؟ لیکن وہ جو علی مین گنڈا پور صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس گئے تھے تو وہاں پہ تو انہوں نے کوئی فارم 45 کی بات نہیں کی. نہیں جی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ نہیں ملنے گئے تھے، وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملنے تھے. اور اس کی مجبوری یہ تھی کہ ہمارے 1600 ارب روپے صوبائی حکومت کے فیڈرل کے ذمے ہے، تو ہمارے پاس صوبے میں ایشو ہے، ہمارے پاس تو تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے. تو مجبوری تھی، وزیر اعظم پاکستان کے پاس گئے تھے، شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں گئے تھے. اچھا ناز بلوچ صاحب، اب چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں. جی ظاہری بات ہے، آپ نے ہر الیکشن میں ایک شوشہ جو ہے وہ اٹھتا ہے دھاندلی کے حوالے سے. وہ 2018 میں RTS بیٹھا تھا اور ابھی جناب وہ فارم 45 اور 47 کا شور جو ہے وہ مچا ہوا ہے. ہمیں کسی نے زبردستی مجبور نہیں کیا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت سنبھالیں، اور نہ میاں نواز شریف صاحب کو کسی نے کہا ہے. یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اپنا یہ ذاتی فیصلہ ہے کہ پنجاب میں چونکہ محترمہ مریم نواز شریف صاحب آئی ہیں ایز چیف منسٹر، تو انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ مرکز میں حکومت بنائیں. اور ہم نے تو پہلے کہا تھا، سب سے پہلی جو اسٹیٹمنٹ تھی، بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ شہباز شریف صاحب کی کیا تھی کہ اگر آزاد امیدوار استطاعت رکھتے ہیں اور نمبر گیم پوری ہے تو آپ پہلے حکومت بنائیں. لیکن ظاہر ہے جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں جڑی، وہ ہمارے ساتھ آئیں. تو نظام نے تو آگے چلنا ہے، نظام تو نہیں رکے گا، ملک نے بھی آگے چلنا ہے. اور حکومت ہم نے سنبھالی ہے تو ذمہ داری سے سنبھالی ہے، اور جو چیلنج ہیں انہیں سمجھتے ہوئے اور قبول کر کے سنبھالی ہے، اور رزلٹ بھی دیں گے انشاءاللہ.